اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نمازوں کے حالات. حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی. ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیا آ کر کمر پر بیٹھ جاتی. بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے. بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی. جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا. چھت میں سے ایک سام گرا اور بچے پر لپٹ گیا. وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا. اس سام کو مارا. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. سلام پھیر کر فرمانے لگے کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا. فرمانے لگے تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا تو جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی. لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن پر کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا، وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا. خلف بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز مکیہ تنگ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر اور تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں. میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں. مسلم بن یسار رحمہ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا.
ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے، شور شغب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اصم رحمہ اللہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے واقعات کہ ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کی عبادات کیسے تھے۔ آج ہم اور آپ موازنہ کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہے اور ان کی نمازیں کیسی تھی۔ ان کی نمازیں جاندار تھی تو جبھی تو ان کی زندگی شاندار تھی۔ آج ہماری نمازیں عبادتیں بے جان ہیں، اس لیے ہماری زندگی بھی بے جان ہے، نورانیت نہیں ہے اور محبت نہیں ہے عبادات کے اندر۔ تو بھئی یہ محبت اور روحانیت اور فائدے ہمیں کب ملیں گے؟ جب ہم نماز پر محنت کریں گے، مشقت کریں گے اور اس کی نقش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جان آئے گی۔ جب جان آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے جان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔